اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاد ہوں، ماں باپ ہوں، عطار بھی ہوں ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں۔ اللہ کریم جل وعلا نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مدینے کو ہمیشہ آباد رکھے، اور اس نے آباد رہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ مدینہ غریبوں کا آسرا ہے، فقیروں کا ٹھکانہ ہے، بے بس کا سہارا ہے، اور ہم تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمک حلال کی توفیق عطا فرمائے، نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، اور خدمت دینیہ کی توفیق دے، اور اسے اپنی عالی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عنوان کی طرف آتے ہیں، اور ٹاپک آپ کو ہم نے عرض کیا، آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج موضوع ہے شیطان کے شر سے بچیں۔ شیطان ایسا عجیب ہے، ایسا کیا کہیں اسے، اللہ میں اس کے شر سے بچائے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی توحید کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے انبیاء کی صداقت کے بارے میں سب سے پہلے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن پھر جب لوگ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو سچا مان کر ان کے دین کو فالو کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر یہ کیا کرتا ہے، پھر یہ نبیوں کی عزت حرمت لوگوں کے دلوں میں کم کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اور اس پر بے شمار واقعات ہیں، بے شمار باتیں ہیں۔ اور آپ دیکھیے تو جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ رہنے سے معزول کیا اور وہاں سے نکال کر باہر کیا اور فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو وہاں بھی اس کی جو وجہ بنی تھی وہ یہی کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے ساتھ نہیں ملا، بلکہ اس نے اپنی الگ راہ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی الگ راہ لی۔ تو یہ نئی راہیں سجاتا ہے، نئے قاعدے بتاتا ہے، نئے طریقے چلاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اسی طریقے پر رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جیسے ارشاد فرمایا کہ درست طریقہ کیا ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مضمون ملتے ہیں۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں، اور الحمدللہ عز و جل مسلمانان عالم نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، نبی کے صحابہ کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، لیکن نو مولود شیطان اور اس کے چیلے چپاٹے وہ کہتے ہیں جو مجھے آج بات سمجھ میں آئی ہے قرآن سے، وہ مجھ سے پہلے تو کسی کو نہیں آئی، میں ایسا شاہکار ہوں، ایسا زبردست ہوں، اور ایسا علم والا ہوں، تو ایسا علم ذرا سائڈ پہ رہے، اور اللہ کریم ہمیں ما انا علیہ و اصحابہ کی عملی تصویر بنائے، نبی پاک علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ فیضان بھائی، عنوان ہے شیطان کے شر سے بچیں، اس کے ہیلے مکر فریب کیسی سازشیں ہیں، کچھ آگاہی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اطاعت و عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نیک کاموں کا جو راستہ ہے، اس راستے کے اندر بہت ساری مشقتیں ہیں، بہت ساری گھاٹیاں ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اور ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ شیطان ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادت اور نیکی کے کاموں کی طرف جو لے جانے والا راستہ ہوتا ہے، اس کی طرف بڑھنے میں انسان کو بڑی مشقتیں آتی ہیں، بڑی تکالیف آتی ہیں، اس سے بچا کر انسان کو جو ہے نیکی کا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں جو ایک رکاوٹ آتی ہے وہ آتی ہے شیطان کی، کہ شیطان انسان کو مسلسل بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کیوں نہ کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا کہ میں زمین میں اولاد آدم کو دنیا کی محبت
اور تیری نافرمانی تو یہ میں ان کے لیے خوشنما بنا دوں گا. ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور میں سب کو گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے واہ کہ ان پر میرا مکر و فریب نہیں چلے گا. تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قال هذا صراط علی مستقیم کہ بے شک میری طرف آنے والا جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے. اور ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کہ میرے جو برگزیدہ بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں. الا من اتبعک من الغاوین مگر وہ کہ جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے. یہاں پر ایک بڑی اہم بات جو شروع میں بھی آپ نے بیان کی اس کو مزید واضح کروں جی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو بس پھنس گئے ہیں, شیطان ہمیں ان چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے, ہم چاہتے نہیں ہیں. تو یاد رکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یعنی شیطان جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شیطان ان پر جبر کر کے, ان پر زبردستی کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, بلکہ لوگ اپنے اختیار سے اس کی گمراہی میں آ جاتے ہیں. لوگ اپنے اختیار سے خود اس کی باتوں میں آ کر گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کی وضاحت قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان کہ مجھے تم پر کوئی زبردستی تھوڑی تھی. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری دعوت قبول کر لی, تم میرے کہنے میں آ گئے اور اس طرح تم گمراہ ہو گئے. اب یہ بات تو کنفرم ہے کہ شیطان گمراہ کرنے کی انسان کو کوشش کرتا ہے. اب انسان کس طرح بچے؟ یاد رکھیں کہ جب کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ انسان کا دشمن ہے, یہ آپ کا دشمن ہے, تو پھر انسان محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ میرا دشمن ہے, اب تو مجھے اس سے بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اور شیطان کا دشمن ہونا تو اتنا واضح ہے کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. صحیح. ایک مقام پہ فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا کہ بے شک شیطان لوگوں میں فساد ڈالتا ہے, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین کہ تم شیطان کے راستوں پر نہ چلو کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک جگہ فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن بنا لو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر کہ وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخیوں میں سے ہو جائیں. اس کا بلانا اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ان کو دوزخیوں میں سے کر دے. تو یہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. بہت سے نیک کاموں کے اندر اسے یوں سمجھ لیں کہ اچھا بھلا انسان کسی نیک راستے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو شیطان اسے ادھر ادھر نکال دیتا ہے. تو یہ جو نیکی کا جو راستہ ہے نا یہ بڑا یوں سمجھ لیں کہ مشکل ترین ہے. اور واقعی یہ کیوں نہ ہو, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کا راستہ ہی ایسا ہے کہ اسے مشکل ہونا چاہیے, اسے دشوار ہونا چاہیے. اور اس کی تصدیق خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان الجنت حفت بالمکارہ وان النار حفت بالشہوات کہ جنت جو ہے تکالیف سے ڈھانپ دی گئی ہے اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. تو جنت ویسے تو بڑی حسین ہے, دل ربا ہے, لیکن اس کی طرف جو جانے والا راستہ ہے یہ بڑا کٹھن ہے, یہ بڑا تکلیف دہ ہے کہ انسان کو شیطان کے شر سے, نفس امارہ سے اور دیگر گناہوں سے بچا کر جنت کے راستے پر چلنا ہوتا ہے. اور جہنم یہ اگر دیکھیں تو بڑی خوفناک اور خطرناک ہے, لیکن اس کی طرف جو لے کر جانے والا راستہ ہے یہ خواہشات سے ڈھانپا ہوا ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس میں بناوٹی باغات ہیں اور بناوٹی پھول ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے.
تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، جس کی صحیح۔ وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی، اور پھر ہمیں اس کی دشمنی کے طریقے کو جاننا ہوگا صحیح۔ کہ یہ کس کس طریقے سے انسان سے اپنی دشمنی نکال رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ایک مضمون پیش کروں گا، جی۔ شیطان کے بہکانے کے انداز کیا ہیں۔ فرمایا کہ شیطان مختلف انداز سے انسان کو بہکاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کس طرح شیطان بہکانے کی انسان کو کوشش کرتا ہے۔ ایک بار ناکام تو اس سے ہارتا نہیں ہے، دوسرا بار، تیسرا بار۔ فرمایا کہ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے روکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی بہت سخت ضرورت ہے، صحیح۔ کیونکہ مجھے اس دار فانی سے دار آخرت کے لیے توشہ اور زاد راہ تیار کرنا بہت ضروری ہے، جس کے بغیر میرا یہ آخرت کا سفر ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس وار کو تو انسان نے دور کر دیا، لیکن شیطان پھر بھی ہار نہیں مانتا اپنی۔ شیطان انسان کو اس طرح بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے عبادت کرنے میں کاہلی اور سستی کا حکم دے دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے عبادت کر لینا، لیکن آج رہنے دو، کل کر لینا، آج نہیں کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے بھی محفوظ کر لے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے کہ میری موت میرے قبضے میں نہیں ہے، اگر میں آج کا کام کل پر چھوڑوں گا تو کل کا کام کس دن کروں گا، کیا پتا مجھے موت آج ہی آ جائے اور میں نیک کام نہ کر پاؤں۔ جب شیطان اس حیلے سے بھی نا امید ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے انسان، تو اللہ کی عبادت ذرا جلدی جلدی کر، تجھے فلاں فلاں کام بھی تو کرنے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیطان کا مکر، ایک جگہ اس نے پہلے عبادت سے روکا، وہاں پر انسان نہیں رکا، اسے عبادت میں سستی کرنے کا کہا۔ انسان نے جو ہے وہ شیطان کے اس وار کو بھی جب ناکام بنایا تو اب کس طرح اس کے پیچھے آ رہا ہے کہ ذرا جلدی جلدی عبادت کر لے، فلاں فلاں کام بھی تو کرنے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس حیلے سے بھی بچائے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دفع کر دیتا ہے کہ تھوڑی اور کامل عبادت یہ زیادہ اور ناقص عبادت سے کہیں بہتر ہو۔ اگر شیطان اس حیلے میں بھی ناکام و نامراد ہو جائے تو وہ انسان کو ریاکاری کے ساتھ عبادت کرنے کی ترغیب دے رہا ہوتا ہے، اور اسے پھر ریاکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کر دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو لوگوں کے لیے نیک اعمال کر، دیکھ تو صحیح تجھے فلاں دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے نیک اعمال کو بجا لا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان پر اپنا فضل کرے اور اس حیلے سے بھی انسان کو محفوظ کر لے تو وہ یہ کہہ کر ریاکاری کے اس وسوسے کو بھی ٹھکرا دیتا ہے کہ میں کسی اور کی نمائش اور دکھاوے کے لیے عبادت کیوں کروں، کیا اللہ تعالیٰ کا دیکھ لینا میرے لیے کافی نہیں ہے، صحیح۔ کیوں کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کروں۔ لیکن جب شیطان اپنے اس ہتھ کنڈے سے بھی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو خود پسندی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ تو کتنی عبادت کرتا ہے، تو نے کتنا عمدہ کام کیا، تو کتنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو رات کو شب بیداری کرتا ہے، ایک لوگ سوئے پڑے ہیں، تو ہی ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ تو یوں شیطان جو ہے وہ انسان کو ورغلاتا ہے اور اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کے عمل میں نقص پیدا ہو جائے، یہ عمل تو کر رہا ہے، اس کا عمل ناقص ہو کر مردود بارگاہ ہو جائے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بار بھی محفوظ رہے اور خود پسندی میں مبتلا ہونے سے بچ گیا تو وہ شیطان کے اس وسوسے کو یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ مجھ میں کوئی خوبی اور بزرگی نہیں ہے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھ جیسے گناہ گار کو خاص توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے میری حقیر اور ناقص عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوتا تو میرے گناہوں کے مقابلے میں میری ان عبادتوں کی حیثیت ہی کیا تھی۔ اب لعین شیطان ان تمام تدبیروں سے ناکام ہو جاتا ہے تو پھر یہ حربہ استعمال کرتا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور شیطان کے اس حربے سے بہت عقل مند اور ہوشیار دل شخص کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ ہیلا کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اے نیک بخت انسان، تو لوگوں سے چپ چپ کر نیکیاں کرنے میں کوشاں ہے، اللہ تعالیٰ تیری ان نیکیوں کو عنقریب لوگوں میں مشہور کر دے گا۔ تو چپ چپ کر نیکیاں کر رہا ہے نا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری نیکیاں لوگوں میں مشہور کر دے گا اور لوگ تمہیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ کہہ کر یاد کریں گے۔ پھر
اب پہلے تو اس نے ریاکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، جب یوں انسان جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں آیا تو دوسری طرف سے آیا اور کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تو تو چپ چپ کر عبادت کر رہا ہے، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ یہ سارے اعمال تیرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں میں مشہور کر دے گا اور لوگ تجھے مقرب بندہ کہہ کر پکاریں گے، لوگ تجھے نیک آدمی کہہ کر پکاریں گے۔ ہے تو گویا وہ یوں ریاکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر انسان شیطان کے اس وار سے بھی بچ جائے تو وہ انسان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تجھے اعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ انسان کے نیک اور بد ہونے کا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اوہ، اس دن جو برا ہو گیا وہ برا ہے، اور اس دن جو نیک ہو گیا وہی نیک رہے گا۔ تو اگر تجھے نیک بخت پیدا کیا گیا ہے تو اعمال کو چھوڑنا تیرے لیے کوئی نقصان دہ نہیں، صحیح، اور اگر تجھے بدبخت اور شقی پیدا کیا گیا ہے تو تیرا عمل تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا دے گا۔ سکتا۔ اب آخر میں جو ہے یہ مکر و فریب انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ الامان، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو شیطان کے اس وار سے بچا لیا تو انسان شیطان مردود سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کے احکام بجا لائے۔ سبحان اور اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا پروردگار ہے، جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یقیناً اعمال میرے لیے فائدے مند ہیں، کسی صورت بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے علم میں نیک بخت ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب کا محتاج ہوں، سبحان اللہ، اور اگر خدا نہ خواستہ علم الہی میں میرا نام بدبختوں میں ہے تو بھی عبادت کرنے سے اپنے آپ پر ملامت تو نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں یہ اس طرح شیطان انسان کو کس طرح ابتدا سے لے کر انتہا تک لے کر آیا، طرح طرح سے حیلے بہانے کر کے کسی طریقے سے یا تو یہ عبادت سے رک جائے، اگر یہ عبادت سے نہیں رکتا تو اس کی عبادت ناقص ہو جائے، طرح طرح سے انسان کو ہیلے بہانے کر کے یعنی عبادت جس نے سے نیکی روکنے کر کی بھی لی کوشش تو وہ نیکی کا ثواب قبر میں لے کر پہنچے نہیں، پہنچے۔ اس کی نیکی کا ثواب جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور جب یہ پیش ہو تو اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو، تاکہ شیطان کو اس سے خوشی ہو، اور جس طرح وہ آیت کریمہ پڑھی گئی کہ انما یدعو حزبہ، وہ تو اپنے لشکر کو مضبوط کرنے کی گویا کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، اور جو لوگ بڑھ بڑھ کر اس تک جا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ان ساری باتوں کے بیان کے بعد۔ شیطان کی اس قدر اسٹرگل ہے، اتنی زیادہ کوشش ہے اور اتنی زیادہ اس کی ہیلے سازیاں ہیں کہ بس اپنا بندہ نہ جانے پائے۔ جس نے نیکی کر بھی لی ہے تو وہ نیکی لے کر نہ جانے پائے، اس کی اتنی کوششیں ہیں۔ ہم بھی ذرا اپنے آپ کا جائزہ لے لیں کہ ہماری نیک عمل کے لیے کتنی کوششیں ہیں، اور نیکیاں کر لینے کے بعد اس کو بچانے کے لیے ہم کیا کوششیں کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بلال بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کا خیال تو آئے سو آئے، لیکن بعض افراد ہی بیچارے باتوں میں لگا کر ایسے ایمان چھین رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں ان سے لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک زکوٰۃ دینے والا کیوں زکوٰۃ دے گا بھائی؟ پیسہ کوئی کیوں نکالے گا؟ دے رہا ہے تو یہی امید کرے گا کہ یار میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں تو اللہ کریم اس پر ثواب عطا فرمائے گا، لیکن کوئی بندہ آ کر اس کے کان میں نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ شادی کروا دیں کسی غریب کی، کوئی واٹر کولر لگوا دیں، کوئی یہ کر دیں وہ کر دیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں بندہ اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے بھی بندہ آ کر پیسہ ہی خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں نہیں کرو جہاں اللہ چاہ رہا ہے، جہاں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وہاں خرچ نہ کرو۔ کہاں کرو؟ وہ اپنے چار جگہیں اور بتا دے گا۔ تو یہ بھی تو مطلب شیطان کی مدد نہیں ہے؟ بالکل